کشمیر کی بچیاں جو روز دریاؤں اور پتھروں اور پہاڑوں میں چیخیں مار کے روتی ہیں، ان کے بارے میں بھی سوال پوچھا جائے گا۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہ لوگ پوچھیں گے، ہم مجرم ہیں، ہم نے جواب دینا ہے اور اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے مدینے والے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اذا مسلمن فقط اذانی، فرمایا جب میرے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ کشمیر کی تکلیف کو محسوس ہی نہیں کرتے؟ ہمارے لیے مزاج بن گیا ہے۔ خدا را سارے لوگ سارے، میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ سے، میں گزارش کرتا ہوں اپوزیشن سے، میں غیر سیاسی جماعتوں سے، علماء سے کہتا ہوں خدا را کبھی قوم بن کے دکھاؤ۔ کوئی ایک نعرہ تو سارے مل کے لگا لو، کسی ایک پیج پہ تو سارے جمع ہو جاؤ، کسی ایک جگہ پہ۔ کمال نہیں ہو گئی آپ کا جو آپ نے یہ آزاد کشمیر کی ریاست بنائی ہے نا، یہاں جو ہمارے پاس ہے مظفر آباد کا علاقہ، وہ آزاد ہے، ان کا وزیر اعظم اپنا ہے کہ نہیں؟ اسمبلی اپنی ہے نا؟ تو جموں کشمیر کو یہ حق کیوں نہیں حاصل؟ اور دنیا میں افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کر دیا تھا کہ یہاں جمہوریت نہیں تو حملہ ضروری ہے، لوگ پس رہے ہیں۔ عالمی قوانین یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر اگر جبرن کوئی مسلط ہوگا تو دنیا آ جاتی ہے، تو کشمیر میں کیوں نہیں آتی اقوام متحدہ؟ یہ تم کامیاب دورے کرتے ہو امریکہ کے، تو کیا کامیابیاں تمہاری بتاؤ؟ روز پستے ہیں وہ، روز کٹتے ہیں، کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں۔ خدا را قوم بنے قوم، اگر ہم قوم نہ بنے تو پھر کافر باری باری کر کے مار رہا ہے، پھر باری کا انتظار کرو، پھر وہ باری باری کر کے کاٹ مار رہا ہے۔ میری اپیل ہے آپ ایک پالیسی، اپنی خارجہ پالیسی کا اعلان کریں، اور آپ اعلان کر کے تو دیکھیں۔ ہمیں آپ سے لاکھ اختلاف صحیح، ہمیں بڑی جگہ پہ آپ سے تحفظات ہیں، پر آپ کشمیر کے بارے میں واضح پالیسی بیان کریں، آپ آگے ہوں گے، ہم انشاءاللہ آپ کے پیچھے ہوں گے۔ لیکن آپ واضح پالیسی کا اعلان کریں، ہم تعصب کا مظاہرہ نہیں کریں گے، ہم آپ کے صحیح فیصلوں کی سپورٹ کریں گے، پر ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، اب تو وہ تصویریں دیکھی نہیں جاتی۔ مہربانی فرما۔ اور ہمارے ملک میں جماعتیں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جاتی، پر سوائے روٹی کھانے کے اور پوسٹر لگانے کے اور سوشل میڈیا چلانے کے کام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کشمیر کے مسلمانوں پہ فضل فرمائے، اللہ رحمت فرمائے۔ ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوست ہیں نا، شاندار، جن کا مطلب ادب سے نام لیتے ہیں، وہ عرب کے بادشاہ، ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں، عرب شریف کہتے ہیں۔ انہوں نے پتہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا، اس کے گلے میں میڈل ڈال دیا۔ یہی کام وہ کرتے رہتے۔ انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرنے والا ہے، پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے، 2 مہینے انتظار کر لیتے، کچھ حالات سنور جاتے، کچھ تھوڑا انتظار۔ ہیں ہمارے دوست، ہمارے وزیر اعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہار ڈالتے ہیں ہمارے دوست، لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گنبد خضرا میں تکلیف ہوتی ہے۔ انہیں نہ کشمیریوں کا خون یاد نہیں آیا، انہیں برہان وانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی، انہیں 30,000 بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی، 30,000 بیوہ عورتیں جن کے ساگ اجڑ گئے، اور انہیں 1.25 لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہے وہ۔ مجھے پڑھ لینے دو آج احمد فراز کا شعر، وہ ہمارے مکتب، کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا، وہ غیر جانبدار تھا، پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کا شعر، ایک کلیجے کا درد ہے، پڑھ لینے دو۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں گرا دو، مزارات گرا دو، فقط یہ دین ہے؟ کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرے تو اسے مشرک کہو، یہ دین ہے؟ اس کا نام مذہب رکھا تم نے؟ مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا یار ہے، اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، یہ دین ہے۔ کشمیریوں کی لاشیں نظر نہیں آتی، ان کا خون بہ رہا ہے، تباہی اتر رہی ہے، اور تم قاتل کو گولڈ میڈل پہنا رہے ہو۔ اور درس اور یاد رکھنا،
جب مسلمانوں کی بچیاں روندی جاتی ہوں نا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی۔ وہ قومیں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگی ہو اور وہ غیروں کو ہار پہناتی پھرے۔ اللہ کا کچھ خوف کرو، زندگی مختصر ہے۔ دبئی میں پتہ نہیں کتنے میں حکمران رہے اور پھر وہ کتنے دنیا سے چلے گئے، کتنے رہے اور کتنے چلے گئے۔ خدا تم سے اچھے تو وہ نیو یارک کے رائٹر ہیں جو کم از کم اپنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شخص ہے جو کم از کم BBC لندن پہ رپورٹ جاری کرتا ہے تو کہتا ہے کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے۔ تم سے تو وہ اچھے رہ گئے، تم نے بات کرنا تو دور کی بات، تم نے دشمنوں کے گلے میں ہار پہنانے شروع کر دیے۔ کل جب پوچھیں گے بلا کے تم کو اپنے سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ بڑی تکلیف ہوئی۔ وہ نا منصور حلاج کو پھانسی دی جا رہی تھی، حضرت جنید بغدادی بھی آ کے دیکھنے لگے تو منصور حلاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھے پر تو نہ دے، سارا زمانہ تماشا دیکھے انہیں تو پتا کوئی نہیں نا، تو نہ دیکھ۔ عرب شریف والو، ٹرمپ اسے انعام دیتا تو تکلیف کوئی نہیں تھی، ملکہ وکٹوریا اسے انعام دیتی تو تکلیف کوئی نہیں تھی، پر تم تو نہ ایسا کرتے، تم تو اپنے تھے، تم تو کلمہ گو تھے، تم تو یہ ظلم نہ کرتے، تم تو یہ حرکت نہ کرتے، میں کہتا ہوں ٹھہر ہی جاتے۔ جانا نہیں دنیا سے، اللہ کے حضور حاضر نہیں ہونا۔ جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے؟ خدا را، حضور نے فرمایا تھا گناہ روک نہیں سکتے تو دل میں ہی برا جان لو۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ایمان ہے، کم از کم اتنی حد تک تو آ جاؤ، دشمن سے گلے تو نہ ملو۔ خدا را سمجھے، ہمارا پہلا تعارف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں۔ اقبال نے کہا تھا وطن کا بت نہ بنانا، وطن کو بت نہ بنانا۔ اقبال کہنے لگے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے، اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے، اسلام تیرا دیس ہے، کیونکہ تو مصطفی ہے، تو نبی پاک والا ہے، مصطفیٰ والا، اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے۔ امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے، اور پاکستان میں جو مرزائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ او یارو، کتنا روئے ہیں مسلمان اقوام متحدہ کے سامنے جا کے، کتنی قراردادیں پیش کی تم نے سلامتی کونسل میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے جو امیر ملک تھے ان کی تنظیمیں بنی، کوئی مسلمانوں کی داد رسی کو نہیں پہنچا۔ میری کو بہت لمبی عمر تو نہیں ہے، پر میں نے برما میں مسلمانوں کے کٹتے ہوئے حالات دیکھے، خبریں آئیں، ہم نے دیکھی کٹتے اور سسکتے مسلمان ہم نے دیکھے۔ ہم نے دیکھا لیبیا پہ حملہ ہوا اور ٹوٹ گیا سارا ملک۔ میں نے وہ منظر دیکھا جب غوث پاک کے بغداد میں بمب گرے۔ ہم نے وہ دور دیکھا جب کسی نے خبر دی کہ کربلا میں پھر سے کربلا برپا ہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا جب پتا چلا کہ پھر سے مولا علی کے نجف اشرف کو اجاڑا جا رہا ہے۔ ہم نے وہ سارے منظر بار بار دیکھے، بار بار سنے، اور اب تو شرم آتی ہے۔ میرا دل کرتا ہے میں فلسطین کا نام نہ لیا کروں، شرم آتی۔ یہ کوئی ہماری تقریروں کے موضوع ہیں؟ یہ کوئی ہمارے کالم لکھنے کے عنوان ہے؟ یہ کوئی ہمارے موبائل پہ لگانے کے سٹیٹس ہے؟ یہ تو شرم سے مر جانے کا مقام ہے۔ یہ کوئی گردنیں اٹھا کے بات کرنے والی بات ہے؟ یہ موبائل پہ ایک دوسرے کو ویڈیو دکھانے کا منظر ہے؟ رمضانوں میں، شاموں میں اپنے اپنے بچوں کو سینوں سے لگا کے افطاریاں کرانے والوں اور بچوں سے پوچھنے والوں کہ پتر تو کی کھانا ہے، اس سے پوچھ لے اس کی مرضی کیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے فلسطین کی بیٹیاں بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں ہیں، وہ مومنوں کی مائیں ہیں تو ان کی بھی تو مائیں ہیں نا۔ فلسطین کی بہنیں بھی صبح قیامت حضرت فاطمہ کے پلو میں پناہ لیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من اذا مسلمن فقد اذانی۔ میں کیسے وہ بات آپ کے دلوں تک اتاروں کہ حضور نے فرمایا جب میرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے۔
اس رسول کی امت جو کافروں کی رسیاں زور سے باندھی جائیں تو حضور فرمائیں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. اگر بدر میں قیدی بنا کے لایا گیا کافر ہائے ہائے کرے تو حضور کو نیند نہیں آتی، تو مجھے بتاؤ کہ فلسطین کی بیٹیاں ہائے ہائے کرتی ہیں تو گنبد خضرا میں محبوب کو آرام ہے؟ میرے عزیز، بے حسی کی زندگی، چھوٹے موٹے بیانات، تو بھی کہہ دے تھوڑا سا، فلانے کا بیان نہیں آیا، کیا کرنا ہے بیان دے کے، کیا بات کرنی ہے تذکرہ کر کے؟ دوستو آؤ، رو کے دیکھ لیا ساری دنیا کے سامنے، کچھ رب کے سامنے رو کے نہ دیکھ لیں؟ اب اسے کہے نا، اب حضور کی بارگاہ میں عرض کر کے نہ دیکھ لے کہ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، اب کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے، اور کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، پھر ہمیں تانا دیں گے بت کہ مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اب اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف رجوع نہ کر لیں، اب چھوڑ نہ دیں سیاستدانوں کے گلے، اب چھوڑ نہ دیں دنیا اقوام متحدہ کی بات اور سلامتی کونسل کی بات، اب اپنے اللہ کی جانب رجوع نہ کریں۔ دیکھو نا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تمہارے آنسو قدر والے ہیں، رب رسول کی بارگاہ میں بہانا، ان کو ضائع نہ کرنا۔ عزیز بھائیو، یہ آنسو جو اللہ رسول کی بارگاہ کی طرف بہتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، یہ مالک کریم کے کرم کو مائل کرتے ہیں۔ ہمارا مسلح آباد ہونا چاہیے۔ وہ مجھے ایک دوست کہنے لگے صرف دعا کریں فلسطین کے لیے، آپ نے کہا جم کے دعا کریں، صرف دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا دعا کرنے سے پہاڑ ہل جاتے ہیں اپنی جگہ سے۔ میرے رسول پاک رات کو دعا کریں تو صبح فاروق اعظم جیسے لوگ آ جاتے ہیں دین اسلام۔ نبی پاک علیہ السلام رات دعا کریں نا، دعا، اور بدر کی رات حضور دعا کریں تو اللہ 7,000 فرشتوں کو بھیج دیتا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر میں ہم کسی کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن اس کی گردن پہلے سے کٹ کے گر جاتی تھی، فرشتے آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ناراض ہو گئی ہے، ہم سے رب کی مدد ناراض ہے۔ ہماری مجموعی غلطیاں، قومی کوتاہیاں، بددیانتیاں، رشوت خوریاں، ہمارے جھوٹ، ہماری بد اخلاقیاں، مجموعی طور پر سوسائٹی کی مادہ پرستی، اخلاقی رویوں کی گراوٹ، لوٹنا، اپنا حصہ وصول کرنا، جگہ جگہ پہ کمیشن مقرر کرنے، ہر شخص کا ذات کے لیے سوچنا، اللہ کی مدد پھر روٹ جایا کرتی ہے، ناراض ہو جایا کرتی ہے۔ سب سے ضروری کام یہ ہے، سب سے ضروری کام کہ اللہ کی مدد شامل ہو۔ سب سے، ایک صحابی تھے، ایک جگہ انہیں شہید کیا جا رہا تھا، تو کافر چاہتے تھے کہ ہم ان کی لاش کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حرمتی کریں۔ انہوں نے عرض کی مالک تو میرا مددگار ہے، اس بیابان جنگل میں میری مدد کرنا۔ شہد کی مکھیاں آ گئیں، ان کے پورے وجود کو چھپا لیا، کوئی چیز قریب آئی نہیں، اور لوگ کہتے ہیں مکھی اٹھ کے بیٹھے تو زخمی کر دیتی ہے، لیکن وہ اٹھ کے گئی تو وجود پہلے سے زیادہ تر و تازہ تھا۔ اللہ نے محفوظ کر لیا وجود ان لوگوں کا، اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کی مدد شامل تھی، اللہ کی مدد۔ ایٹم بم تم نے بنا لیے، ہتھیار تم نے سجا لیے، دولتیں تم نے جمع کر لی، بڑے بڑے تم نے ادارے قائم کیے، اب ایک کوشش اور بھی کرو، رب رسول کی بارگاہ میں رو تاکہ تمہیں اللہ کی مدد بھی ملے، تمہارے اندر حوصلہ بھی پیدا ہو، تمہارے اندر شعور بھی بلند ہو۔ وطن چھوڑنا ہے حسین کو۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہجرت کی تھی نا، حضور نے بھی وطن چھوڑا تھا۔ دور کھڑے ہیں نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔ پھر حسین ابن علی وہاں سے نکلے، بچے ساتھ، ڈٹنا پڑا، بھوک پیاس، بچوں کا ساتھ، پھر بچوں کی شہادتیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں نا، لیکن جس کی شان بڑی ہوتی ہے اس کی آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے گھبرا جانے والی امت، ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو جانے والے لوگ، لڑکھڑاتے قدم، الجھے خیالات، بے چینیاں، بے قراریاں، بہتے آنسو، اور ہر وقت مظلومیت کا اظہار کرتی قوم،
اگر اپنے قدموں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے، امت اگر پھر سے امت سازی چاہتی ہے، امت اگر کھڑے ہو کے اور اللہ کی عطا پر راضی رہ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے، ایک ہی فارمولہ ہے، اس قوم کو امام حسین کی سیرت سے آگاہ کر دو، اس امت کو نبی پاک کے شانوں والے نواسے کی عظمتیں بتا دو۔ یہ جو لوگ سہمے سہمے ڈرے ڈرے سے، پریشان سے، کمزور سے، غریبی کی بات کرتے، دیہاتی ہونے کی بات کرتے، سہمی سہمی باتیں کرتے، انہیں کہو ڈرو نہ، وہ دیکھو پردیس میں حسین ابن علی تھوڑی دیر پہلے حضرت علی اکبر کی لاش مبارک اٹھا کے لائے ہیں اور لا کر کے خیمے میں رکھی ہے، لیکن انہیں پتا ہے کل بھی تو جانا ہے نا، انہیں پتا ہے نا کتنے کو سال جینا ہے، بالآخر جانا تو ہے نا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں، یہ جان تو آنی جانی ہے، موت بستر پہ بھی آ جایا کرتی ہے، لیکن جو میدانوں میں ڈٹ کے رہتے ہیں ان کو تاریخ ذرا زندہ رکھا کرتی ہے۔ کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ہوئی زندگی نہ گزارو، اور یہ کبھی نہ کہو ہائے حسین، ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم واہ حسین والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ہم نے کہنا واہ حسین، کیا کمال کر دی امام علی مقام نے، واہ حسین آپ کی عظمت پہ قربان۔ اتنے سارے دکھوں کے باوجود جب شانوں والے نانا کا شانوں والا پوتا، عظمتوں والی ماں کا عظمتوں والا بیٹا، جرت مند باپ کا بیٹا میدان میں نکلنے لگا ہے تو ڈرا ڈرا سہما سہما رو کے دلاسے دے کے آنسو پوچھ کے نہیں، بلکہ امام حسین نے ڈٹ کے کھڑے ہو کے وہ امامہ سر پہ باندھا جو محمد عربی نے عطا فرمایا تھا، وہ جوبہ پہنا جو نانا نے دیا تھا، وہ تلوار پکڑی جو شیر خدا مولا علی پکڑتے تھے، اور حسین میتوں کے باوجود میدان میں آئے، فرمایا سامنے کھڑے ہو جاؤ، تمہیں خطبہ دینا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا طریقہ ہے جمعے والے دن خطبہ دیا جاتا ہے۔ پورے وثوق سے اتمام حجت کیا، اور حسین ابن علی ایسے تو نہیں تھے کہ ڈرے بڑا تھے تو ان سے تلوار نہیں چلی، انہوں نے تلوار چلائی، جو ایک ایک دو دو کر کے آتے رہے وہ کٹتے رہے، وہ کٹتے رہے، پھر آواز ایک گونجی پیچھے سے، وہ اکیلے اکیلے کیوں جاتے ہو، تمہیں پتہ ہے علی کا بیٹا ہے؟ علی کا گھر تو وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ اکیلے اکیلے جاؤ گے تو تم چہرے کی روشنی نہیں دیکھ رہے، آنکھوں کی سرخی نہیں دیکھ رہے، مزاج کا ولولہ نہیں دیکھ رہے، طبیعت کا باغ پن نہیں دیکھ رہے، اور جوانی میں شہادت کی لذت سے آشنا محمد کا نواسا نہیں دیکھ رہے، ذرا مل کے جاؤ، ہاں ہاں حسین ابن علی شہید ہوئے ہیں پر شان و شوکت کے ساتھ، ہاں ہاں حسین ابن علی دنیا سے تشریف لے گئے ہیں پر عزت وقار اور عظمت کے ساتھ، ہاں حسین ابن علی کا سر کٹا ہے، مخالف نے تو اپنی طرف سے نیزے کی نوک پہ چڑھایا تھا، پر حسین کا سر بول بول کے کہہ رہا تھا دیکھ لو میں کٹ بھی گیا ہوں پھر بھی سب سے اونچا ہوں، وہ دیکھو میں سب سے اونچا ہوں، سب سے اونچا ہوں میں۔ اے حسین ابن علی، نازش آل نبی تم پر سلام، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام۔ کسی نے ایک بات کی تھی، اس نے حد کر دی، اس نے کہا مورخ تو کتنا کو لکھے گا، خطیب تو کتنا کو واز کرے گا، او مصنف تو حسین ابن علی کی شان میں کہاں تک بات کرے گا، تو میرے امام کا باکپن، ان کی جرت، ان کی طاقت، ان کی ہمت، ان کا کمال، ان کا صبر، ان کی استقامت، ان کا حوصلہ، ان کی جوامردی، ان کی ہمت کتنی کو بیان کرے گا، تو رہنے دے۔ اس نے کہا پھر کیوں رہنے دوں؟ کہنے لگے حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، حسین ابن علی کی شان رفعت کوئی کیا جانے، یہ حسن جانے، یہ علی جانے، یہ نبی جانے یا خدا جانے۔ ہماری طاقت نہیں ہے کہ ہم امام علی مقام کی عظمت کو بیان کر سکیں، بس چپ کر میرے علی، ایتھے جا نہیں ہو۔ امام کا تذکرہ بندے کو جوان کرتا ہے، باہمت کرتا ہے، جینے کا حوصلہ دیتا ہے،
میدانوں میں کھڑا کرتا ہے، وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. اور پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. لہذا طاقتور بنو، باہمت بنو، کربلا کے واقعے سے طاقت حاصل کرو. پھر کہتا ہوں ہم ہائے حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں. ہمارا کہنا ہے کہ واہ حسین، اے حسین ابن علی تم پر سلام، نازش آل نبی تم پر سلام. ہم کہہ رہے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین، واہ حسین، یا حسین، واہ حسین. اپنے مزاج میں طاقت پیدا کرو، اپنے بچوں کو یہ قوت ارادی، قوت فیصلہ. معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصی کے گرد گھومتا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. حضور نے معراج کی رات مسجد اقصی میں نماز پڑھائی تھی، اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ، راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصی تیرا. ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصی، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں. جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصی کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں. ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصی آئے، اور ایک دفعہ مسجد اقصی میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی. اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں. مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں، ہمارا درد ہی اور ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں، ہمیں یہ خبر ہی نہیں. اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا، جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے. سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا، کیا کرے اس قوم کو سکھانا. رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے. دیکھیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، لیکن مشیت عزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے. اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے، تو 300 سال انہوں نے رو کے گزارے. یہاں تو خشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں. اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں، لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں. 300 سال جناب آدم علیہ السلام نے رو کے گزار دیے، 300 سال. اور پھر دونوں نے، قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے، جناب آدم نے، حضرت حوا نے کہا، وقال، دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ کو منایا، اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی، گڑ گڑائے، عرض گزار ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہماری بخشش نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما، ہم پر فضل فرما، ہمارے لیے آسانی فرما. تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اتنا فضل فرمایا کہ مالک کریم نے اپنی ساری رحمتوں، برکتوں، نوازشوں سے انہیں مالا مال فرما دیا. تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساس ندامت ہو، پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو، بے رخی کا مظاہرہ، اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا، بلکہ پہلے سے زیادہ
ان چیزوں پہ توجہ کرنا جن پر پہلے کام کی جائے، فضولیات کو اپنے معاملات کا حصہ بنا لینا، لوڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا، شطرنج کی بازیاں لگنا، اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا، گیمیں کھیلنے لگنا، بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں۔ لیکن وہ اس طرح جیسے شقاوت بڑھتی ہے، جیسے ہمیں احساس ختم ہو گیا، جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی، تو اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا جائے، رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے۔ سورۃ المومنون کو دیکھیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ذرا قرآن مجید کا انداز، فرمایا وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، کہا اے محبوب آپ فرمائیے، آپ مجھ سے کہیے، رب اغفر، یا اللہ تو معاف فرما دے، یا اللہ تو اپنے بندوں کو معاف فرما دے، وارحم، اور اللہ تو رحم فرما، اور محبوب آپ یہ کہیے کہ وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، اے محبوب آپ یہ کہیے۔ یہ دیکھیے انداز، اللہ تو نے معاف کرنا ہے تو کر دے، فرمائے نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے، حضور فرمائیں گے، میں اپنے محبوب کی زبان اطہر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں، میرے محبوب کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تو بخش دے، رحم فرماؤ، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، کوئی آنکھو شاید من جاؤ تے میرا کام تتڑیدہ بن جاوے، اے محبوب آپ کہیے کہ اے اللہ تو رحم فرما، تو کرم فرما، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہماری توجہ دلائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو، تردد کے ساتھ بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نا تو اصرار کر کے مانگو، جب رب سے مانگو تو اصرار کر کے، بچہ ناز دکھا رہا ہے اصرار کر رہا ہے، اللہ سے مانگو تو اصرار کر کے مانگو، اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو۔ کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے، حضور فرمانے لگے اصرار کر کے مانگو، رغبت کر کے مانگو۔ رب کے لیے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے نا، اس کے لیے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا، تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو، اسے مناؤ۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ ہے حضرت عائشہ کا، اللہ اکبر، ذرا ان میں ڈوب کر دیکھیے گا، ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھیے گا، ام المومنین کیا فرماتی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، یہ بھی مسلم میں موجود ہے، کہتی ہیں دعا رسول اللہ، کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی، حضور نے دعا مانگی، سبحان اللہ، کیا لفظ ہے، کیا وجد آفری جملے، کہتے ہیں دعا رسول اللہ، نبی پاک نے دعا مانگی، ثم دعا، دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے، اور ثم دعا رسول اللہ تیسری دفعہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے، یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی، اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی، یعنی حضور نے مانگا۔ کیا کہا حضرت نے، فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے۔ حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا، اس کو منانے کا یہ طریقہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، یہ لفظ ابو داؤد شریف میں موجود ہے، ذرا ان کا بھی ذائقہ محسوس کیجئے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا، حضور مانگنے لگے اللہ سے، حضور اللہ سے مانگنے لگے، میں تو کئی دفعہ یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لیے مانگی، اللہ تو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا، نہیں طریقہ آتا، نہیں سلیقہ آتا، نہیں انداز آتا، ہم تو بے توجہ سے لوگ ہیں، بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا، ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیقہ نہیں آتا، ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں، پر اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے، تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نے تو تجھے منایا ہے نا ہمارے حق میں، تو اللہ تو ان دعاؤں کی طرف تو دیکھ۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا، ابو داؤد شریف میں موجود ہے، کہتے حضور دعا مانگ رہے تھے۔ دعا کیا تھی؟ دعا حضور یہ مانگ رہے تھے، رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اللہ ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضور دعا مانگ رہے، اے اللہ رب اغفر لی، یا اللہ ہمیں بخش دے، وتب علی، اور ہماری توبہ قبول فرما، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبان اطہر سے 100 مرتبہ ادا فرمایا۔ 100 مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی وتب علی، رب اغفر لی، اے اللہ بخش دے، رحم فرما، وتب علی، بس قبول کر لے نا اب ہماری توبہ، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے، تو رحم فرمایا کرتا ہے۔ ایک ہی مجلس میں 100 دفعہ حضور نے دعا مانگی، دعا مانگ کے پھر دعا مانگی، اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگی۔ اللہ کو منایا میرے رسول پاک، حضور نے ہمیں بتلایا، اسے مناؤ، اس کی بارگاہ عالی مرتبت میں جھکو، اور حضور نے خود میں یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے ہمیں کچھ اور باتیں بھی ارشاد فرمائی۔ حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے، وہ کس طرح اس کے حضور ناز عرض کرتے تھے۔ حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے، فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ فرمایا میرے رسول کریم نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا۔ اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف، کمزور، مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور عرض کرو گے تو وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کر لے گا، وہ تم مان جائے گا۔ اور حضور نے ہمیں دن بتائے، فرمایا جمعے والے دن مانگنا مان جائے گا، شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا، شب برات میں دعائیں کرنا وہ مان جائے گا، رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا، قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا۔ طریقے بتلائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ، ہم نے تو حاضر ہونا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ کے آگے آ کے اس نے غار کو بند کر دیا۔ اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا صحیح فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی۔ اب 3 لوگ ہیں، تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے، شاید چاروں جانب اندھیرا ہی ہے اور اندھیرا ہی رہے گا، شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا۔ وہ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو، ذرا غور کیجئے گا میری بات پہ۔ فرمایا اس طرح کرو، اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو، اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو، وہ کریم ہے، کوئی آنکھوں شاید من جاوے تے گل کم تتڑی دا بن جاوے، عرض تو کرو۔ ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کون کر رہا ہے؟ یہ مدینے والے رسول بیان کر رہا ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی، رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی، یہ داستان محبت۔ حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا، عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں، میں غریب ہوں، مزدور ہوں، اور مالک تو یہ بھی جانتا ہے کہ میرے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے، اور میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچوں اور بیوی کو پہلے نہیں دیا، بوڑھے ماں باپ کو پہلے دیا۔ اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا، وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالک کو منا رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا، لکڑیاں کاٹتے، درخت تلاش کرتے، مجھے دیر ہو گئی، میں دیر سے لوٹا تھا، نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا
मालिक जब मैं लौटा तो वो बूढ़े थक हार के सो गए थे। मेरी बीवी ने मुझे कहा कि बच्चों को पिला दो, वो सो गए। तो मैंने कहा नहीं, मेरे जिम्मे है उन बूढ़ों के दिल को ठंडा करना, उनसे प्यार करना। अल्लाह बीवी मांगती रही, बच्चे तलब करते रहे, मेरी टांगों में घूमते रहे, बार बार आते रहे, पर मैंने दूध नहीं पिलाया। ऐ मालिक फजर हो गई, आफताब तुलू होने का वक्त आ गया, पर मैंने माँ